شاہ غسان نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور اس کے ایمان لانے سے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی کہ اس کے ایمان لانے کے سبب اس کی قوم کے ایمان لانے کی امید پیدا ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ طواف کے دوران شاہ غسان کے کپڑے پر کسی غریب آدمی کا پاؤں آ گیا۔ غصے میں آ کر اس نے اس غریب آدمی کو ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ اس بیچارے غریب کا دانت ٹوٹ گیا۔ اس غریب نے عدالت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شکایت لگائی۔ جب شاہ غسان کو بلایا گیا تو اس نے تھپڑ مارنے کا اعتراف کیا، اس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ تو اسلام کے دوسرے خلیفہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اعرابی سے فرمایا، اس غریب مظلوم سے فرمایا کہ آپ شاہ غسان سے قصاص یعنی بدلہ لے سکتے ہیں۔ یہ سن کر شاہ غسان نے برا مناتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک معمولی شخص مجھ جیسے بادشاہ کے برابر کیسے ہو گیا جو اس کو مجھ سے بدلہ لینے کا حق حاصل ہو گیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ یہ سن کر شاہ غسان نے قصاص کے لیے ایک دن کی مہلت حاصل کی اور موقع پا کر رات کے وقت کسی دوسرے علاقے کی طرف بھاگ نکلا اور وہاں جا کر دین اسلام سے پھر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے عاشقان صحابہ والے بیت، اے عاشقان رسول، اسلام ہمیں حقوق العباد کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں حقوق العباد کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ یہی دین اسلام ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے رہ گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک ہی صف میں جو ہے وہ غلام بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، مگر نماز کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں کہ صف میں دونوں کو ایک ہی درجہ ملے گا۔ تو لہٰذا اگر کسی نے کسی کی کوئی حق تلفی کی، چاہے وہ بادشاہ ہو یا وزیر، فقیر ہو یا امیر، افسر ہو یا ملازم، ہر ایک کے ساتھ حقوق العباد والا معاملہ ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پیارے دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں حقیقی معنوں پر اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔